کشمیر کی ایک بیٹی کی صدا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے ظالمانہ کرفیو کو 2.5 ماہ سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے۔ کشمیریوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے والا بھارت تاحال کشمیریوں کو بزور بازو دبانے کی کوششوں میں مگن ہے۔ کرفیو کے ایام میں کشمیریوں پر بیتے سخت ترین حالات کا ایک بہت بڑا پہلو منظر عام پر نہیں آ سکا۔ بھارتی غاصب حکومت نے نہ صرف کرفیو نافذ کیا بلکہ ان علاقوں کے ذرائع ابلاغ منقطع کر دیے تاکہ فون اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا تک بھارت کے کالے کرتوت نہ پہنچائے جا سکیں۔ کرفیو میں شاذ و نادر ہی کہیں نرمی ہوتی تو اس دوران کسی نہ کسی ذرائع سے سوشل میڈیا تک کچھ نہ کچھ معلومات پہنچتی، جہاں سے یہ معلومات مین سٹریم میڈیا تک پہنچتی رہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کا کرفیو اور مکمل طور پر میڈیا بلیک آؤٹ دنیا کی نظروں سے کشمیریوں پر ہونے والے ظلم کو دور رکھنے کی بھارتی کوشش تھی، مگر اس کے باوجود کشمیریوں پر پیلٹ گنز کا استعمال کرنے کے نتیجے میں زخمی اور شہید ہونے والوں کی تصاویر عالمی توجہ کا مرکز بنی۔ کشمیر کاس کی آواز پوری دنیا میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ دنیا بھر نے بھارت کا مکروہ چہرہ دیکھا اور اس کی مذمت کی۔ سسکتی بلکتی کشمیری بہنوں کی آہیں دبانے کی شدید کوششوں کے باوجود مقبوضہ کشمیر کی ایک بیٹی نے کرفیو کے دنوں میں گزرے حالات کی ایک جھلک قلم بند کر کے BBC کو ارسال کی ہے، جو BBC اردو نے شائع کی ہے۔ BBC اردو کے شائع کردہ آرٹیکل کے مطابق کشمیر کی اس بیٹی کے الفاظ کچھ یوں ہیں: اب یہ سب گاؤں، علاقے اور محلے جو کل تک میرے لیے اجنبی تھے، میری زمین ہو گئے ہیں۔ اب ان کے ناموں سے ایک انسیت ہے۔ ان 2 مہینوں میں بہت سے اجنبی چہروں سے بھی شناسائی ہوئی۔ کاش یہ نہ ہوئی ہوتی۔ یہ چہرے ان بچوں کے ہیں جن کی آنکھیں چھروں کی نظر ہو گئیں، جن کے جسم گولیوں سے چھلنی ہو گئے۔ انشا، عرفات، یاسمینہ، ناصر۔ دل چاہتا ہے کہ ان سوجے چہروں، بے نور آنکھوں اور بے حس جسموں کو سرکار کی بے رحمی کے گواہ کے طور پر نہیں جانا ہوتا، بلکہ ان چہروں پر کھلی مسکراہٹ، ان کی آنکھوں میں جھلملاتے خواب اور ان ننھے جسموں کے بڑے ارادوں سے شناسائی ہوتی۔ ہم سے ان بچوں کی صرف جانیں ہی نہیں چھین لی گئیں، بلکہ ان کی معصومیت اور خواب بھی چھین لیے گئے ہیں۔ کچھ دن پہلے انڈیا کا پارلیمانی وفد یہاں کشمیریوں سے بات چیت کرنے آیا۔ اسی دن پیرا ملٹری اور پولیس کی فائرنگ سے 600 نہتے کشمیری زخمی ہو گئے۔ یہ کسی ایک دن میں زخمی ہونے والوں کی سب سے بڑی تعداد تھی۔ انڈیا بہت صاف انداز میں بات چیت کر رہا ہے، اس کے جواب میں کشمیری کیا بول رہے ہیں؟ صرف ایک ہی لفظ جو ہسپتال کے بستروں، کرفیو والی گلیوں کی چھتوں سے، گاڑیوں، کشتیوں اور ٹرکوں سے، بند دروازوں اور ٹوٹی کھڑکیوں سے، مصوروں کے کینوسوں سے، شاعروں کے دیوانوں سے، دیواروں کی گریفٹی سے اور معصوم ہونٹوں کی مسکراہٹ سے سنائی دے رہا ہے: آزادی، آزادی، آزادی۔ 12 ستمبر کل عید ہے اور کل اس گھیراؤ کو 67 دن ہو جائیں گے۔ ہم نے یہ سفر پچھلی عید سے شروع کیا تھا اور ابھی جاری ہے۔ عید کا جشن منانے کا ہوتا ہے۔ ان 66 دنوں کے بعد ہمارے پاس منانے کو بہت کچھ ہے۔ ہمارے لوگ اور ان کا پرامن جلوس، ہمارے شاعر جنہوں نے ہمارے درد کا نچوڑ اپنے اشعار میں ڈھالا، ہمارے اخبار نویس جو ان لوگوں کی کہانیاں ہم تک پہنچاتے ہیں جن کی زبانیں بند کر دی گئی ہیں، ہمارے ڈاکٹر جو رات دن زخمیوں کا علاج کر رہے ہیں، ہمارے رضاکار جو درد مندوں کی دلجوئی کرتے ہیں، ہماری مائیں جو بہادر ہیں، ہمارے باپ جو سر پر تسلی کا ہاتھ رکھتے ہیں، ہمارے وہ بچے جن کے چہروں پر ابھی مسکراہٹ باقی ہے۔ عید کا دن سب کے نام۔ 13 ستمبر اس عید پر کرفیو لگا دیا گیا ہے اور انٹرنیٹ بھی بند کر دیا گیا ہے۔ ٹی وی پر خبروں سے پتہ چلا کہ کئی جگہ عید کی نماز بھی نہیں ہو پائی۔ ہم اپنی فیملیوں سے عید کے دن نہ تو بات کر سکتے ہیں اور نہ ہی ملنے جا سکتے ہیں۔ صبح تو قصائی کے پاس بھیڑ ذبح کروانے کے لیے جانا بھی ایک بڑا مرحلہ تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس عید پر بہت سی بھیڑ بکریوں کی جانیں تو بچ گئی ہوں گی، مگر کتنی انسانی جانیں چلی جائیں گی اس کی کچھ خبر نہیں۔